بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 458 میں غیر مسلم علاقوں میں سکونت کا حکم بیان کیا جائے گا۔ ایک مسلمان اور مومن کے لیے غیر مسلم علاقوں میں سکونت اور رہائش اختیار کرنے کا کیا حکم ہے، اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مذکورہ علاقوں میں سکونت حرام ہونے کی شرائط ذکر ہوں گی۔ قدرت اور اختیار کی صورت میں وہاں سے ہجرت واجب ہونے کا بیان آنے والا ہے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات کا بیان آئے گا، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ غیر مسلم علاقے جن کو بلاد کفر و شرک بھی کہا جاتا ہے، تو ان میں انسان کا رہائش اختیار کرنا حرام ہوتا ہے اگر وہاں پر کفار و مشرکین شعائر اسلامی کو برپا کرنے کی اجازت نہیں دیتے، جیسا کہ اذان، اقامت، نماز، روزہ وغیرہ جو بھی اسلام کے شعائر ہیں، اسلام کے واجبات ہیں، تو ان کو خیال رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے اور سکونت کرنا حرام ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہاں پر رہنا انسان کا یعنی اپنی دینی آزادی کے مخالف ہو تو ہجرت واجب ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص وہاں پر رہتے ہوئے شاعر اسلامی کو ظاہر کر سکتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے یا اس کو اتنی حمایت حاصل ہے اپنے خاندان وغیرہ کی وجہ سے کہ غیر مسلم اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے اور ان کو مشکلات نہیں آتی اپنے شاعر اسلامی کو برپا کرنے میں، تو اس صورت میں اس پر وہاں رہنا حرام نہیں ہوگا اور ہجرت واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کو یعنی غیر مسلموں کی آبادی میں اضافہ دکھانے کی جہت سے نہیں رہنا چاہیے، اس صورت میں بھی اس کے لیے ہجرت کرنا مستحب ہے۔ بہرحال بلاد کفر و شرک میں شاعر اسلامی کو انجام نہ دے سکنے کی صورت میں رہنا حرام ہے، مگر جو شخص وہاں سے ہجرت کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، شدید مریض ہے یا فقیر ہے اور اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں کہ مسلمان علاقوں میں جا سکے، یا پھر بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے کہ ہجرت نہیں کر سکتا، تو پھر رہنا حرام نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان علاقوں سے ہجرت کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ کبھی تو واجب ہے کہ جو مسلمان شخص وہاں پر رہ کر اپنے شاعر اسلامی کو انجام نہیں دے سکتا اور وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے بھی اس کے پاس توانائی اور طاقت موجود ہے، کوئی مانع موجود نہیں ہے۔ ہجرت کرنا مستحب ہے جس صورت میں بلاد کفر و شرک میں رہنا اظہار شاعر تو کر سکتا ہے، اپنے دینی واجبات اور احکام پر عمل تو کر سکتا ہے، لیکن ہجرت سے کوئی مانع بھی نہیں ہے، تو وہاں سے ہجرت کرنا مستحب ہے۔ تیسرا ہے کہ ہجرت کرنا مباح ہے۔ وہی مسلمان جن کو ذکر کیا گیا، اگر ہجرت کرنے سے کوئی مانع موجود ہو تو ہجرت مستحب یا واجب تو نہیں ہوگی، لیکن مباح ہے، اس کو بھی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سابقہ عبارت ہے، سابقہ مسئلے کا تتمہ، اس کو بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ فرمایا ھذا فی الجہاد بالمعنی الاول اما الثانی فیجب الدفع علی القادر سواء الذکر والانثی والسلیم والاعمی والمریض والعبد وغیرہم۔ جہاد کے پہلے معنی میں جہاد ابتدائی میں کچھ شرائط تھیں جن کو بیان کیا گیا تھا، عاقل بالغ بینا مرد اور صحیح و سالم ہونا چاہیے۔ اما ثانی، جبکہ دوسرے جو معنی ہیں جہاد کے، فیجب الدفع علی القادر، تو اس میں وہ شرائط ضروری نہیں ہے۔ جو انسان بھی قدرت رکھتا ہو دفاع کرنے کی تو اس پر دفع یعنی دفاع کرنا واجب ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے صحیح و سالم ہو، چاہے نابینا ہو، چاہے مریض ہو، چاہے غلام ہو یا کوئی اور مشکل ہو، تو اس کو اپنی قدرت کے مطابق دفاع کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ تو سابقہ بحث کا تتمہ تھا۔
اب اس بات کو لیتے ہیں وَيَحْرُمُ الْمُقَامُ فِي بَلَدِ الْمُشْرِكِ لِمَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهَا، یعنی کہ سکونت اختیار کرنا، رہائش رکھنا حرام ہے فی بلد المشرک، مشرکین کے شہروں میں، لمن لا یتمکن من اظہار شاعر الاسلام، جو بلد شرک و کفر میں رہتے ہوئے اسلام کے شاعر کو اظہار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اذان و اقامت نہیں دے سکتا، نماز روزہ نہیں رکھ سکتا، دوسرے اپنے واجبات ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے وہاں رہنا حرام ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَسُمِّيَ ذَلِكَ شِعَارًا لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَيْهِ أَوْ مِنَ الشِّعَارِ الَّذِي هُوَ الثَّوْبُ الْمُلَاصِقُ لِلْبَدَنِ فَاسْتُعِيرَ لِلْأَحْكَامِ اللَّاصِقَةِ اللَّازِمَةِ لِلدِّينِ، واجبات دین کے احکام کو شعائر کہتے ہیں، شعائر جمع شعار کی، سمی ذالک شعارن، ان چیزوں کو شعار کہا جاتا ہے، لأنہ علامت علیہ، چونکہ یہ دین اسلام کی علامت اور نشانی ہے، اگر ان کو انجام نہیں دے سکتا تو پھر کون سی نشانی ہے اس کے پاس دین اسلام کی۔ او من الشعار الذی هو الثوب الملاصق للبدن، یا اس کو شعار کہتے ہیں کیونکہ شعار کا ایک معنی ہوتا ہے وہ کپڑا جو بدن کے ساتھ چپک جاتا ہے اور اس کو ضروری پہننا ہوتا ہے، کچھ کپڑے تو زائد ہوتے ہیں، مثلا سردی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی بڑی چادر یا اس طرح کے کپڑے، لیکن ایک کپڑا جو ہے اس کو تو ضروری پہننا ہے، ابھی شلوار قمیض کم از کم تو ہونی چاہیے انسان کی، تو اس کو شعار کہتے ہیں۔ تو فَاسْتُعِيرَ لِلْأَحْكَامِ اللَّاصِقَةِ اللَّازِمَةِ لِلدِّينِ، تو استعارتاً ان احکام کو جو دین کے ساتھ چسپاں ہیں اور لازمی ہیں ان کو بھی شعائر کہتے ہیں۔ شعائر دین یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین کے شعائر ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان کی نہ فقط ادائیگی واجب ہے بلکہ ان کو تعظیم کرنا ضروری ہے، ان کو احیاء کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دین کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ وَاحْتَرَزَ بِغَيْرِ الْمُتَمَكِّنِ مِمَّنْ يُمْكِنُهُ إِقَامَتُهَا لِقُوَّةٍ أَوْ عَشِيرَةٍ تَمْنَعُهُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ، نعم تُسْتَحَبُّ لِأَلَّا يَكْثُرَ سَوَادُهُمْ، اور جو شخص قدرت نہیں رکھتا یعنی کہ اس شخص پر وہاں رہنا شرک و کفر کے علاقوں میں حرام ہوتا ہے، جو شخص شاعر دین کو احیاء کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس کے ذریعے اجتناب کیا ہے اس شخص کے کہ جو شاعر اسلامی کو قائم کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ خود قوی ہے، یا پھر اس کے ساتھ ایسا خاندان موجود ہے جو اس کا دفاع کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اپنے شاعر اپنے واجبات احکام کو انجام دو۔ فلا تجب علیہ الحجرۃ، تو اس پر ہجرت کرنا وہاں سے یعنی مسلمان علاقوں کی طرف آنا واجب نہیں ہے، نعم ہاں مستحب ضرور ہے، تستحب لئلا یکثر سوادہم، تاکہ ان لوگوں کی جو مردم شماری ہے اور ان کی جو اپنی آبادی ہے وہ زیادہ شمار نہ ہو، وہ مسلمانوں کو بھی اپنے آپ میں شمار کریں، تو اس سے بھی مسلمان کا یعنی مستحب ہے کہ ان علاقوں سے ہجرت کرے۔ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْمُقَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، فرماتے ہیں وہاں رہنا، سکونت اختیار کرنا حرام ہے جب ہجرت کرنے کی قدرت موجود ہو، فَلَوْ تَعَذَّرَتْ لِمَرَضٍ أَوْ فَقْرٍ وَنَحْوِهِ فَلَا حَرَجٍ، لیکن اگر انسان کسی مرض اور بیماری کی وجہ سے یا فقر و فاقے کی وجہ سے یا شدید بڑھاپے کی وجہ سے یا کوئی اور شدید مانع ہو یہ اس کی وجہ سے وہاں سے ہجرت نہ کر سکتا ہو، فلا حرج، تو وہاں پر رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ بِبِلَادِ الشِّرْكِ بِلَادَ الْخِلَافِ الَّتِي لَا يَتَمَكَّنُ فِيهَا الْمُؤْمِنُ مِنْ إِقَامَةِ شَعَائِرِ الْإِيمَانِ
ما امکان انتقالہ الی بلد یتمکن فیہ منہا۔ شہید اول نے جیسا کہ ان سے منقول ہے بلاد شرک و کفر کے علاقوں کے ساتھ ملحق کیا ہے، ان علاقوں کو بھی جن میں مخالفین رہتے ہوں اور مومن کو شاعر ایمان کو قائم کرنے سے مانے ہوں اور وہ قدرت نہ رکھتا ہو مومن کے وہاں پر شاعر ایمان کو زندہ کر سکے، نیز اس کے لیے ممکن ہو وہاں سے ایسے علاقے میں منتقل ہونا کہ جس میں وہ شاعر ایمان کو آرام سے انجام دے سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ شاعر اسلام ایمان کو انجام دے۔ تو یہ وہ اساسی حکم ہے جس کو دور حاضر میں نہایت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان ایسے کفر و شرک کے علاقے میں جا کے رہے جہاں پر ان کی بیٹیوں کو پردہ کرنے کی اجازت نہ ہو اور کھلے سر کے علاوہ پورے بدن کو کھلا رکھنا واجب ہو۔ یہ نہایت ہی سنگین اور نہایت ہی پریکٹیکل مسائل ہیں۔ دور حاضر میں جو مسائل پیش آتے ہیں 25-30 لاکھ دے کر غیر قانونی طریقوں سے لوگ جا کے ادھر جناب علی سمندروں میں جا کے ڈوبتے ہیں، تو یہ اسلامی احکام اور فقہ اسلامی کے مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے اساس سے چلنا ہی حرام ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ رہنا تو یقیناً، یعنی کہ جہاں پہ پردے کی اجازت نہ ہو، جہاں پہ سور اور خنزیر کھانا ہو، جہاں پہ نماز اور روزے کا پابندی نہ کر سکتا ہو، تو بہرحال واجب ہے ہجرت کرنا ایسے علاقوں سے جہاں پر شاعر اسلامی کو انسان زندہ نہیں رکھ سکتا، اپنے احکام دین پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں واضح طور پر اس کے بارے میں آیت میں فرمایا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 97، 98، 99۔ ابھی ہم اس کو تلاوت کریں گے اور اس کا معنی بیان کریں گے۔ لوگ بعض اوقات چند ٹکوں کی خاطر رزق لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، پھر بعد میں جب اپنی اولادیں اور نسلیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں تو پھر ان کو توبہ کی بھی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ اب وہ فقط خود نہیں ملوث ہوا بلکہ پوری نسل کو اس نے برباد کر دیا۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 97، 98 کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو ترجمہ اردو ہے علامہ سید علی نقی نقن مجتہد لکھنوی نجفی، تو مرکز افکار اسلامی سے یہ جو شائع ہوا ہے، صفحہ 208-9 پہ آیت اور ترجمہ موجود ہے۔ فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو اس کا معنی یہ ہے بلا شبہ وہ جنہیں فرشتوں نے دنیا سے اٹھایا اس عالم میں اس حالت میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کے مرتکب تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ ارے یہ تم کس حالت میں تھے؟ انہوں نے کہا ہم دنیا میں دبے پیسے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، یہ ایسے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بڑی بری جگہ ہے، مگر مرد عورتیں بچے وہ دبے پیسے ہوئے جنہیں کوئی تدبیر ہی ممکن نہ ہو، نہ کوئی راستہ انہیں ملتا ہو، یہ وہ ہوں گے جنہیں بہت ممکن ہے کہ اللہ معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا۔ جو اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے وہ زمین خدا میں بہت گھومنے پھرنے کی جگہ بڑی کشیش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو گیا، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ وہ صریح آیت ہے جس میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کے مختلف زاویوں کو اور متعلقہ مسائل اور فروعات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسے علاقوں میں ایسی حالت میں رہنا حرام ہے، اس کو گناہ کبیرہ والی کتابوں میں تمام علماء نے لکھا ہے۔ علامہ
10 غیب شہید کی جو 5-7 جلدوں میں ہوتی تھی، اب 2 جلدوں میں چھپتی ہے، گناہ کبیرہ اور محرمات اسلام ایک کتاب آئی ہے، اور باقی علماء نے تفسیروں میں، اپنی تحقیقوں میں، فقہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہاں تک شاعر اسلامی کا معنی ہے تو اس کو صحاح لغت میں جوہری فرماتے ہیں، شعار القوم علامتہم لیعرف بعضہم بعضا۔ شعار سے مراد وہ نشانی ہوتی ہے قوم کی کہ جو ایک دوسرے کو پہچان کے لیے رکھی جاتی ہے۔ تو یہ اسلام کی علامات، نشانیاں ہیں جن سے مسلمانوں کو پہچانا جاتا ہے، اور جو دوسرا معنی کیا ہے وہ بھی بعض منابع میں ہے اور وہ بھی اپنی جگہ نہایت قابل غور ہے۔ اور جب انسان کے پاس قدرت موجود ہو اور وہ ایسے علاقوں میں رہے جہاں پر پردہ نہ کر سکتا ہو، جہاں پر اپنے احکام کو زندہ نہ کر سکتا ہو، تو وہاں پر رہنا حرام ہے۔ جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں بڑے واضح انداز میں، بہترین انداز میں فرمایا، من ہنا کان الناس فی الہجرہ علی اقسام ثلاثہ، ہجرت کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، کما صرح بہ فی المنتہی المطلب، جیسا کہ علامہ ہلی نے منتہی المطلب میں فرمایا صراحت کے ساتھ۔ ایک وہ کہ جس پر ہجرت واجب ہے، جو بندہ بلاد شرک میں اسلام لے آتا ہے اور وہاں پر مستضعف کمزور شمار ہوتا ہے کہ دین کے شاعر کو اظہار نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہاں رہنے کے لیے کوئی مجبوری ہے۔ دوسرا وہ کہ جس کے لیے ہجرت کرنا مستحب ہے، ہوا من اسلم فی بلاد الشرک وکان فیہا یمکن اظہار دین لعشیرۃ امن وغیرہ ذالک، جو مشرکین کے علاقوں میں مسلمان ہوتا ہے، وہاں ہے، یا تو اس کو اپنے مختلف طاقت اور قدرت اور خاندان کی وجہ سے اپنے دین کے اظہار کرنے کی قدرت حاصل ہے، تو اس پر واجب نہیں ہے، جیسا کہ فقہائے شیعہ کی جماعت نے صراحت کی ہے۔ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اصل اسی کا تقاضا کرتی ہے، ظاہر آیت میں بھی یہی ہے، لیکن مستحب ضرور ہے کہ ہجرت کرے، جیسا کہ فقہائے شیعہ کی جماعت نے صراحت کی ہے، تاکہ وہاں ان کے معاشرے میں کثرت پیدا نہ کرے اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے خطرہ تو بہرحال رہتا ہے، مگر یہ کہ اس کو وہاں رہنے میں دین کی کوئی مصلحت ہو، تبلیغ وغیرہ کر سکتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جس پر واجب بھی نہیں ہے ہجرت، نہ مستحب ہے، جو بندہ وہاں سے ہجرت کرنے میں معذور ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، چونکہ آیت میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور علامہ محقق کرکی ثانی نے جامع المقاصد میں بھی اس مسئلے کو ذکر کیا، جو شہید اول نے بھی ذکر کیا تھا، ایسے شدید تعصب والے علاقوں میں رہنا کہ جہاں پر ایمان کے شاعر کا اظہار نہ کر سکتا ہو تو واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ شہید اول نے بھی فرمایا اور محقق ثانی نے بھی فرمایا کہ یہ اچھا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب امام معصوم موجود ہو اور مجبوری وغیرہ نہ ہو، لیکن جب غیب ہیں اور مجبوری چل رہی ہے، اضطراری حالات ہیں، تو یہ حکم ظاہر نہیں ہے، کیونکہ تمام جو علاقے ہیں وہ شاعر اسلامی میں شمار ہوتے ہیں، تو ان میں رہ کر انسان کو ممکنہ طور پر کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اور یہ محقق ثانی کا جو بیان ہے تو یہ ان نصوص کثیرہ کی وجہ سے ہے جو اضطراری حالات کے احکام کو بیان کرتی ہیں اور اس کی نہایت ترغیب اور تشویق کرتی ہیں، اور اس صورت میں معاشرے میں نہایت اچھے طریقے سے مل جل کر اور عیادت مریض اور تشییع جنائز کی تاکید کرتی ہیں۔ یہ روایات وسائل الشیعہ باب 24 ابواب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اور انہی میں سے باب 26 میں بھی ہیں، اور دلالت کرتی ہیں کہ زمانہ غیبت میں ہجرت کرنا واجب نہیں ہے۔ موثقہ محمد ابن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر ثقہ مجتہد فقیہ، یہ صحابی امام صادق علیہ السلام کا فرمایا، کلما تقارب ھذا الامر کان اشد التقیہ، جتنا بھی غیبت کا دور قریب ہوتا جائے گا امام عصر کے ظہور کے ساتھ تو مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وسائل الشیعہ باب 24 ابواب الامر بالمعروف حدیث 11 ہے۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام نے فرمایا، فمن الغریب ما سمعتہ عن الشہید ولم اعرف ذلک لغیرہ بل ولا لہ ایضا فی کتاب
من کتبہ المعروفہ. یہ تو عجیب بات ہے جو ہم نے شہید کے متعلق سنی ہے، ان سے منقول ہے. دوسرے کسی فقیہ نے ایسی بات نہیں کی اور نہ ہی ہمیں ان کی مشہور کتابوں میں ملی ہے، یعنی ان سے ناقل ہوئی ہے سماعن اور شفاہن.